آج فرماتے ہیں نعم یشترط مع ذلك كله ان يكون له قوة يتمكن بها من رد الفروع الى اصولها. نعم یشترط مع ذلك، یہ سب کچھ جو ہم نے ذکر کیا، علم اصول، علم کلام، علم نحو، صرف، لغت وغیرہ، ان تمام علوم میں سے اتنی مقدار کا حاصل کرنا ضروری ہے فقیہ کے لیے، ٹھیک ہے، جامع شرائط ہونے کے لیے. یہ سب کچھ حاصل کر لینا، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جب یہ سب کچھ حاصل کر لے، کیا اتنا کافی ہے کہ وہ فقیہ ہو جائے، یا کوئی اور بھی کوئی شرط رہتی ہے، کوئی اور بھی کسر ہے؟ فرماتے ہیں ہاں ابھی کچھ اور بھی ہے. نعم یشترط مع ذلک، یہ سب کچھ جو ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، ہم کر چکے ہیں ذکر، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود شرط ہے کہ ان یکون لہو قوہ، کہ اس فقیہ کے لیے، اس قاضی کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ ایک قوت ہونی چاہیے، ٹھیک نا، یعنی اس کے پاس استعداد ہونی چاہیے ایک، کس چیز کی؟ یتمکن بہا، جس استعداد قوت کے ذریعے سے قدرت رکھتا ہو من رد الفروع الی اصولہا، کہ فروعات کو، جزئیات کو ان کی اصل کی طرف کیا کر سکے؟ پلٹا سکے. وَاِسْتِنْبَاطِهَا مِنْهَا، اور فروعات کا استنباط کر سکے اصول سے، یا اصول کا فروع سے. استنباط بھی اسے کرنا آتا ہو، صرف ایسا نہ ہو مثلا کہنا یہ چاہتے ہیں ان کتب کو تو پڑھ لے اور پھر اسے کوئی سمجھ نہ آئے، اسے نتیجہ اخذ کرنا نہ آتا ہو، یا اسے ادلہ کا استنباط کرنا نہ آتا ہو، تو وہ مجتہد بن جائے گا. ایسا نہیں ہے. جہاں یہ سارے علوم حاصل کرے، اس کے ساتھ ساتھ اسے استنباط کرنے کی قدرت بھی ہو اس کے پاس. وَهَذِهِ هِيَ الْعُمْدَةُ فِي هَذَا الْبَابِ، اور اس باب قضاوت یا باب فقاہت میں، اس باب میں عمدہ یہی ہے. ہاذ ہی سے مراد یہی قوت جس کو ہم نے ذکر کیا ہے، کہ جس قوت کے ذریعے سے وہ استنباط کرے گا، ٹھیک ہے نا، یہی عمدہ چیز ہے اس باب میں. الا، یعنی اگر یہ نہ ہو، فتحصیل تلک المقدمات، وہ تعبیر دیکھیے گا، اگر یہ نہیں ہے تو وہ سارے مقدمات جو جتنے علوم پیچھے ذکر ہو چکے ہیں ان کو مقدمات سے تعبیر دے رہے ہیں، وہ سارے اس کے مقدمات ہیں. فتحصیل تلک المقدمات قد صارت فی زماننا سہلا، تو وہ مقدمات سارے جو ہیں وہ ہمارے زمانے میں تو بالخصوص وہ کہتے ہیں آسان ہو چکا ہے ان کا حاصل کرنا. قد صارت، فتحصیل تلک المقدمات، ان مقدمات کا حاصل کرنا، قد صارت فی زماننا، ہمارے زمانے میں ہو چکا ہے کیا؟ سہل، آسان. کیوں؟ کیسے آسان ہو چکا ہے ہمارے زمانے میں ان علوم کا حاصل کرنا؟ یہ جو علوم اوپر ذکر ہو چکے ہیں، لکثرت ما حققہ العلماء والفقہاء فیہا، کیونکہ کثرت سے علماء اور فقہاء نے فیہا، ان مقدمات کے بارے میں تحقیقیں کی ہیں. یعنی بہت ساری کتب لکھ چکے ہیں، بہت سارے رسالے آ چکے ہیں ان علوم کے بارے میں، جس کی وجہ سے ان علماء اور فقہاء کی محنت اور تحقیق کی وجہ سے ان مقدمات کا حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں رہا. وَإِنَّمَا تِلْكَ الْقُوَّةُ، آج بھی تقریباً ترجمے سے قریب ہی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جس طرح کفارات یا نظر کی بات میں کچھ دقیق کی باتیں آئی تھیں اکثر، بلکہ آج بھی وہ اس طرح کی نہیں ہے. وَإِنَّمَا تِلْكَ الْقُوَّةُ بِيَدِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُؤْتِيهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى وِفْقِ حِکمتِهِ. فرماتے انما تلک القوہ، یہ جو قوت ہے،
یہ تو استنباط کا ملکہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو استنباط کرنے کا ملکہ ہے نا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعطیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، من عباد ہی، اپنے بندوں میں سے، اللہ وفق حکمت ہی، اللہ اپنی حکمت کے مطابق جہاں حکمت دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں عطا کر دیتا ہے، اللہ وفق حکمت ہی و مراد ہی، یعنی اپنی مراد، ارادہ کرنے والا ہے نا، چاہنے والا ہے، اپنی چاہت اور حکمت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اچھا، روایت ہے بہار الانوار سے، ان صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یعطیہ من یشاء من عبادہ، ٹھیک ہے۔ چھٹے لال ولایت سے روایت ہے کہ لیس العلم بالتعلم، علم، ہاں جی، انما هو نور، سوائے اس کے نہیں کہ علم کیا ہے، نور ہے، یقع فی قلب من یرید اللہ تبارک و تعالی، اس دل میں واقع ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، جس دل میں اللہ رکھ دے اس کی مشیت ہے، وہ حکمت دیکھ کر رکھ دیتا ہے، باقی صرف پڑھنے سے ہی نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھے نہیں، پڑھنا بھی ضروری ہے، کسبی ہے نا۔ اچھا، وَلِكَثْرَةِ الْمُجَاهَدَةِ وَالْمُمَارَسَةِ، اور دوسرا ہاں، فتحصیل تلک المقدمات کا صارت فی زماننا سہلا لکثرت ما حققہ العلماء والفقہاء فیہا وفی بیان استعمالها ولکثرت المجاہدۃ والممارسہ لأہلہا مدخل عظیم فی تحصیلها، اور فقیہ کیا کرتا ہے، کثرت مجاہدت، ہاں، کوشش زیادہ، اجتہاد زیادہ خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، والممارسہ، اور کیا کرتا ہے پھر اسے پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ممارست، بار بار پڑھاتا ہے، تمرین۔ اچھا، کس کے لیے یہ کثرت مجاہدت اور ممارست ہوتی ہے، لأہلہا، لأہل القوہ، وہ جو استنباط کرنے کا ملکہ ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، ان کے لیے۔ اچھا، اہل قوت کے لیے کثرت مجاہدت اور ممارست کیا ہوتی ہے، مدخل عظیم فی تحصیلہا، تحصیلہا کی ضمیر پھر اسی قوت کی طرف جا رہی ہے، اس قوت کے اہل کے لیے زیادہ تمرین کرنا، ممارست کرنا اور اجتہاد کرنا مدخل عظیم ہے اس کو حاصل کرنے کا، واضح ہوا ہے؟ یعنی اس قوت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا دروازہ کون سا ہے، اجتہاد، کوشش، زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا اور ممارست کرنا، تب جا کر یہ قوت حاصل ہوتی ہے، واضح؟ اچھا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، ہمارے احکام کے بارے میں کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوشش کرتے ہیں، اور ضرور بضرور ہم ان کو اپنے راستے کی کیا کر دیتے ہیں، ہدایت کر دیتے ہیں، اور تحقیق اللہ کن کے ساتھ ہے، محسنین، احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ آیت کس چیز پر دلالت کرتی ہے، زیادہ صرف اجتہاد پر، صرف جہد پر۔ وَإِذَا تحق، یہاں تک واضح ہوا نا، کوئی چیز تو نہیں ہے حقیقی نقصان تو۔ وَإِذَا تَحَقَّقَ الْمُفْتِي بِهَذَا الْوَصْفِ وَجَبَ عَلَى النَّاسِ التَّرَافُعُ إِلَيْهِ، فرماتے ہیں جب ان وصفوں کے ساتھ مفتی تحقق پا جائے، یعنی جب یہ ساری صفات کسی بندے میں جمع ہو جائیں، مفتی میں آ جائیں، تو واجب علی الناس، اب لوگوں پر واجب ہے، الطراف الیہ، کہ وہ اپنے احکام کو اسی مفتی کی طرف پلٹائیں، ٹھیک ہے نا، یعنی اسی سے مسائل کو اخذ کریں، الیہ الی المفتی،
اپنے احکام کس کی طرف پلٹائیں؟ مفتی کی طرف، یعنی اپنے مسائل کا حل مفتی سے اخذ کریں جب مفتی میں یہ صفتیں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ وقبول قول ہی، اور اس کے مفتی کے قول کو کیا کریں؟ قبول کریں۔ وہ التزام حکم ہی، اور اس کے حکم کو اپنے اوپر لازم قرار دیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے پاس تو جائیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اس کے پاس گئے ہیں مسئلہ لے کر، جب اس نے فیصلہ کر دیا ہے، اس قاضی نے کہ کسی ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو اس کے بعد ان پر ضروری ہے کہ اپنے اوپر اس فیصلے کو لازم قرار دیں، پھر قبول کریں، پھر چونچ نہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لأن کیوں کوئی گنجائش نہیں ہے، نہیں کی؟ فرماتے ہیں لأنہ منصوب من الامام علی العموم، کیونکہ عمومی طور پر یہ جو قاضی بنا بیٹھا ہے تمام شرائط کے ساتھ، تمام مواصفات کے ساتھ جو قاضی بنا ہے، مفتی بنا ہے، مجتہد بنا ہے، یہ علی العموم امام کا نائب ہے، اس لیے اس کی مخالفت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب علی العموم پہ تھوڑا رکنا پڑے گا۔ لأنہ منصوب من الامام، کیونکہ یہ منصوب ہے، انہ مفتی، یہی جس میں تمام مواصفات ہیں، یہ منصوب ہے کس کی طرف؟ امام کی طرف سے نصب شدہ ہے، علی العموم نصب شدہ ہے۔ یہاں تھوڑا ضروری ہے، کبھی کبھی نائب کا معنی ہوتا ہے، جو سوری نائب، نصب منصوب کا معنی یعنی نائب ہے، لأنہ نصب شدہ ہے یعنی امام کی طرف سے نائب ہے، ٹھیک ہے نا، نصب کیا ہوا ہے یعنی امام نے اسے نائب بنایا اپنا غیبت کے طور میں۔ اچھا، کبھی نائب ہوتا ہے منصوب بندہ جو ہوتا ہے، کبھی بالخصوص ہوتا ہے اور کبھی بالعموم ہوتا ہے۔ واضح ہے یہ آپ کے لیے؟ دو طبیل واضح ہوگی، متوجہ ہو جائیں، بھولے بیٹھے۔ بالخصوص منصوب کا تعلق ہے حضور امام کے ساتھ، جب امام علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ کسی کو کہیں افت الناس، مثال کے طور پر زرارہ کو کہیں کہ تو لوگوں کو جا کر احکام بتا، تو یہ زرارہ منصوب من الامام علی الخصوص ہے، علی الخصوص ہے۔ غیبت میں دور میں اس طرح نہیں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹلی کسی کو نہیں کہہ رہے کہ تو افت الناس، تو قاضی ہے یا تو کیا ہے ہماری طرف سے یہ ہے، بلکہ ایک انہوں نے کیا بتائیں، شرائط کا مجموعہ دے دیا ہے، مواصفات دے دی ہیں کہ جو بھی ان پر پورا اتر گیا وہ ہماری طرف سے کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ اسے کہتے ہیں منصوب علی العام، علی العموم، سوری۔ تو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو نائبین تھے ان کو کہتے ہیں نائب خاص، جن کو ڈائریکٹلی امام نے کہا ہے، اور یہ جو غیبت کبریٰ کے دور میں نائب ہیں انہیں کہتے ہیں نائب عام۔ واضح؟ اس لیے کہا ہے لأنہ منصوب من الامام علی العموم، یعنی یہ نائب عام ہے، سادہ ترجمہ۔ بقولہ انظر، واضح ہوا یہ بات؟ یہ سمجھنے والی تھوڑی سی۔ بقولہ، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، انظروا الی رجل منکم، دیکھو تم میں سے ایسے مرد کو، قد روا حدیثنا، جو ہماری احادیث کو کیا کرتا ہو؟ روایت کرتا ہو، وعرف احکامنا، اور ہمارے احکام کی معرفت رکھتا ہو، فاجعلوہ قاضیا، قاضیاً، اس کو قاضی قرار دو، فیصلے اسی سے کرواؤ۔ فانی قد جعلتہ قاضیا، یاد رکھو میں اسے قاضی قرار دے رہا ہوں، جو روایت کرے اور ہمارے احکام کو جانتا ہو وہ میری طرف سے کیا ہے؟ قاضی ہے۔ فتحاکموا الیہ، اپنے فیصلے اسی سے لو، الیہ اسی کی طرف پلٹاؤ اپنے احکام کو، ٹھیک ہے نا، یعنی فیصلہ کراؤ الیہ اسی قاضی کی طرف پلٹاؤ فیصلے کو۔ وفی بعض الاخبار، اور بعض اخبار میں یوں بھی آیا، فرضوا بہ حکما، کہ اس کے بارے میں کیا ہو جاؤ؟ اس کے حکم ہونے کے بارے میں راضی ہو جاؤ،
کہ وہ تمہارا کیا ہے؟ قاضی ہے، اسی پر راضی رہو۔ فإنی کا یہ روایت ایک دو میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی پہلے دن، یہ انہی میں سے جز ہیں، لیے گئے ہیں۔ فإنی کا جعلتہ علیکم حاکما، پس تحقیق میں نے قرار دیا تم پر کیا؟ حاکم۔ فإذا حکم بحکمنا، پس جو بھی ہمارے حکم کے بارے میں حکم دے، یہ بھی شرط ہے، ایسا نہ ہو ٹھیک ہے نا کسی اور کے احکام اخذ کر کے دیتا رہے تو پھر وہ آپ کے لیے حکم نہیں ہے۔ جس طرح پڑھا تو اسی مدرسے سے ہے، مدرسہ جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے مدرسہ سے پڑھا ہے، جس نے کہا تھا لولا سنتان لہلک النعمان، اگر میرے 2 سال وہ نہ ہوتے جعفر صادق کی شاگردی والے تو میں کیا ہو جاتا؟ ویسے بھی ہلاک ہو گیا تھا۔ کون؟ ابو حنیفہ۔ ہاں، اگرچہ اسی مدرسے سے پڑھ کے گیا ہے لیکن حاکم بحکم نہ نہیں ہے، اس نے اپنے حکم اپنی ذات سے دینے شروع کر دیے جو اس مدرسہ کے مخالفت کرتے تھے، اس مدرسہ کے احکام کے، تو وہ پھر ان سے نہ رہا۔ اچھا، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا، پس جو بھی ہمارے احکام آپ کو بتائے، ٹھیک ہے نا، فلم دیکھیں ایک اور بھی دقت کرتے گئے، اذا حکم بحکمنا، 2 بار حکم ہے، ہمارے حکم کے بارے میں حاکمہ وہ حکم دے، جنہیں سمجھ نہیں آتی نا کہ اپنی طرف سے فتویٰ دے رہے، یعنی حکم ہمارا ہے وہ پھر پہنچا اسے رہا ہے۔ سمجھنا۔ اذا حاکمہ بے حکمنا، حاکمہ میں ہوا ضمیر کس کی طرف جائے گی؟ حکمنا کی طرف۔ نہ، حاکمہ میں ہوا ضمیر مفتی کی طرف، وہ مفتی حکم دے گا، حکمنا حکم کون دے گا؟ مفتی، اسی کی طرح متوجہ، حکم آپ کو وہ مفتی دے گا، بے حکم نہ وہ ہم سے اخذ کرے گا، ہاں صحیح، ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی حکم امام کا ہوگا، مفتی کے ذریعے ہم تک ہوگا۔ احسن تم۔ فلم یقبل منہ، بس جو اگر قبول نہ کیا گیا اس سے، یعنی کسی نے قبول نہ کیا اس سے حکم، فإنما بحکم اللہ استخف، اس نے اللہ کے حکم کو خفیف جانا۔ کس جہت سے؟ میں نے اس دن عرض کیا تھا، کس جہت سے اللہ کے حکم کو؟ یعنی حکم جو مجتہد کا نہیں مانے گا، قاضی کا نہیں مانے گا، قاضی یہاں وہی ہیں اس وقت، قاضی کوئی مجتہد ہی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، تو اس نے ائمہ کا نہیں مانا، اللہ کا حکم کو خفیف جانا، کیوں؟ کیونکہ ائمہ نے ان کو منسوب کیا ہے علی العموم، اب جو ان کی نہیں مان رہا گویا ائمہ کی نہیں مان رہا، ٹھیک ہے نا جی؟ وعلینا رد وراد علینا را علی اللہ، پس جس نے اس کے حکم کو قبول نہیں کیا اس نے ہم پر رد کیا، یعنی ہمارے حکم کو قبول نہیں کیا، اور جس نے ہمارے حکم کو رد کیا، راد اللہ، وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور جس نے اللہ کے حکم کو نہ مانا، فَمَنْ عَدَلَ عَنْهُ إِلَى قُضَاةِ الْجَوْرِ كَانَ عَاصِيًا، یہاں تک واضح ہے یا کوئی بات رہتی ہے سب کے لیے؟ آگا یوں، فمن عادل عنہ، پس جو بھی عدول کرے یعنی منہ پھیرے، ان ہو اس قاضی سے، قاضی امامیہ سے، ٹھیک ہے نا، مراجعت قضاء الامامیہ، اس مرجع سے جو امامی مرجع ہے اس سے منہ پھیر دے، کس کی طرف جائے عدول کرے؟ الی قضاة الجور، ان کی طرف نہیں آیا، اس عدالت میں چلا گیا ہے جہاں فاسق فاجر بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ کانا آسیہ، تو وہ کیا ہوگا؟ گناہگار، فاسقن، صرف آسیانی شہید ثانی علیہ الرحمہ نے ساتھ کہا ہے کہ اللہ کون؟ جو جا رہا ہے، آسان تم کہیں ایسا نہ سمجھنا وہ قاضی تو فاسق ہے، جو ائمہ کے مقابلے یا ائمہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں بیٹھے وہ تو ہے ہی ہے، اور یہ بھی کیا ہے؟ فاسق ہے، لأن ذلک کبیرۃ عندنا، کیونکہ یہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ گناہ ہے کبیرہ ہے، کیا ہمارے ذالک سے مراد
یعنی عدول کرنا. ہاں عدول احسنتم الا قضات الجور کی طرف عدول کرنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. ففی مقبولہ عمر بن حنظلہ، عمر بن حنظلہ سے روایہ مقبولہ ہے. اچھا پہلے بھی اس کا ذکر گزرا ہے، اشارہ اس کی طرف کہ دو بندے آئے، دو بندوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا قرضے کے معاملے میں یا میراث کے معاملے میں. وہ دو بندے کہاں چلے گئے تھے؟ وہ حاکم وقت کے پاس، دربار لگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، اس حاکم وقت کے دربار میں گئے فیصلہ کرانے کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کیا کر دیا، ان کے بارے میں فیصلہ کیا یا جو کیا، تو راوی نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی حالت بتائی. تو امام علیہ السلام نے فرمان تحاکما الی طاغوت، جو بھی فیصلہ لے کس سے؟ طاغوت کی طرف اپنا فیصلہ لے کر جائے، ٹھیک ہے نا. جو بھی ان کے علاوہ دروازہ ہے وہ طاغوت کا ہے، ان کے علاوہ ہے. اچھا وسیلے کی کیا دلیل بناتے ہیں آپ؟ چلو قاضی کے بارے میں، اجتہاد کے بارے میں ہے نا، چلو اس لیے اشارے بار بار دے رہا ہوں. بعض لوگ اشکال کرتے ہیں مذہب امامیہ پر کہ یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگتے ہیں، یہ شرک ہے، اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ سے، اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا. تو تفصیل تو ہے، تفصیل کی طرف بس اشارہ دینا چاہتا ہوں. ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ دروازے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان دروازوں پہ جانا اللہ کے دروازے پہ جانا ہے، کوئی غیر اللہ کا دروازہ نہیں ہے. یہ اللہ کے بنائے ہوئے دروازے ہیں. ہم اس نیت سے ان دروازوں پہ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی مخالفت میں نہیں جاتے کہ اللہ کا دروازہ کوئی اور ہے ہم اس دروازے پہ نہیں جاتے، ان دروازوں پہ جاتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. تو اس بنا پر کوئی حرج لازم نہیں آتا. اسی طرح ان نواب سے، نائبین سے، فقہا سے حکم لینا یہ ائمہ کے دروازے کی مخالفت کے طور پر نہیں ہوتا، بلکہ ائمہ کے بتائے ہوئے ہیں اس لیے ہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا فحکم لہ، اس نے کیا کر دیا اس کے لیے، وہ جو گیا تھا طاغوت کے پاس، طاغوت کے پاس فیصلہ کرانے گیا، طاغوت نے اس کے بارے میں کیا کر دیا؟ فیصلہ کر دیا. فإنما یاخذ سحتا، کس چیز کا؟ وہ قرض کے بارے میں گیا تھا. صاحب ذرا اس طاغوت نے کسی ایک کے بارے میں تو کیا ہوگا نا فیصلہ کہ اسے دے دے پیسے، یا میراث کے بارے میں کہ میراث اسے پلٹا دو، پیسے اسے مل گئے. تو فرماتے ہیں فإنما یاخذ سحتا، اس نے یہ کیا کھایا؟ ہم نہ سود نہیں، مردار، سود کھایا، مردار کھائے. وَإِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتًا، حَقُّهُ ثَابِتًا، اگرچہ اس کے حق میں یہ ثابت تھا مال، اللہ اکبر، اگرچہ اس کے حق میں یہ مال ثابت تھا، یعنی مال اگرچہ حقیقتاً بھی اسی کا تھا، لیکن اس نے کس دروازے کو سہارا بنایا لینے کے لیے؟ غیر کے دروازے کو، طاغوت کے دروازے کو سہارا بنایا ہے. اس لیے اگرچہ اس کا حق بھی ہے تو یہ حرام کھا رہا ہے. لأنه اخذه بحکم الطاغوت، کیونکہ اس نے جو یہ مال اخذ کیا ہے یہ طاغوت کے حکم سے اخذ کیا ہے. وقد امر اللہ ان یکفر بها، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا کہ ایسے محاکمے ہاں انکار کیا جائے کس چیز کا؟ بہا، ایسے محاکمے کا. جبکہ امر کیا تھا ہمارے لیے کہ ایسے محاکمے کا انکار کریں. بہا محاکمہ، وہ جو طاغوت نے حکم دیا ہے، ایسے محاکمے کا انکار کا ہمیں امر تھا کہ روکا گیا تھا ان سے فیصلہ نہیں کرانا. ہم امر اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ گیا ہے اس کے پاس تو گویا اگرچہ اس کا حق ثابت تھا پھر بھی اس نے سحت کھایا. واضح یہ روایت. تو یہ روایت کیا دلالت کرتی ہے؟ من عدلا عنہ الی قضاۃ الجور کانا آسیا وتثبت ولایت القاضی
قاضی کی ولایت ثابت ہوتی ہے. اب بتا رہے ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ قاضی کیا ہے، ولی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ ہمیں کیسے ہمارے لیے ثابت ہو؟ جامع شرائط ہے، قاضی ہے، یہ حق رکھتا ہے کہ اس کے پاس ہم فیصلہ لے کر جائیں. دو طریقے انہوں نے ذکر کیے. پہلا وَيَثْبُتُ وِلَایَةُ الْقَاضِی الْمَنْصُوبِ مِنَ الْإِمَامِ بِشِیَاع، وہ قاضی جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نصب کیا گیا ہو، ٹھیک ہے نا، اس کی ولایت ثابت ہوگی شیعہ کے ذریعے سے. یہ کیا ہے؟ حضور امام کے ساتھ تقریباً یہ روایت یہ عبارت تعلق رکھتی ہے. شیعہ کا لفظ معنی آسان حضور کہ جب امام کیا ہوں؟ حاضر ہوں. جب امام حاضر ہوں، کسی علاقے میں کیا بندہ بیٹھا ہے قاضی بن کے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے امام نے قاضی بنایا ہے، ٹھیک ہے نا. اب کیسے پتہ چلے گا کہ واقعاً قاضی بشیع ہو جائے، یعنی بات پھیل جائے، ہر زبان پر یہی لفظ ہو کہ واقعاً یہ امام کی طرف سے کیا ہے؟ قاضی ہے. اب شیعہ کا ترجمہ کیا ہے یہ سنیے گا. سوری، تعریف کیا ہے شیعہ کی؟ وہ ہوا شہید ثانی علیہ الرحمہ نے کی ہے. وہ ہوا اخبار و جماعت، ایک گروہ کا خبر دینا، جماعت کا خبر دینا، بہی اس قاضی کے بارے میں. اچھا، یغلب علی الظن صدقہم، وہ جو جماعت خبر دے رہی ہے اس قاضی کے بارے میں کہ یہ واقعاً قاضی منصوب عن الامام ہے، ان کی خبر سے ظن یہ غالب آئے کہ یہ اتنے بندے جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے نہیں ہیں بلکہ یہ کیا ہیں؟ سچے ہیں. اتنے زیادہ بندے جو کہہ رہے ہیں واقعاً ہی یہ ائمہ کی طرف سے منصوب قاضی ہے، تو ان کا جمع ہونا دلالت کرے کہ یہ سچ پہ جمع ہوئے ہیں بلکہ ان سے کذب کا ظن نہ ہو. اسے کہتے ہیں شیعہ. اچھا، واضح یا دہراؤں پھر کسے؟ دہرا دیجیے. اچھا، شیعہ کسے کہتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے خبر دی ہو کہ یہ جو بندہ ہے جس نے اپنی قضاوت کا دعویٰ کیا ہے کہ میں منصوب عن الامام قاضی ہوں، کچھ لوگ، کچھ جماعت لوگوں کی خبر دے کہ واقعاً بابا یہ کیا ہے؟ ائمہ کی طرف سے قاضی ہے، منصوب عن الامام ہے. اور یہ اتنے لوگ ہونے چاہیے کہ جن کی خبر سے دل میں یہ ظن آ جائے، ظن قوی آ جائے کہ اتنے لوگ جو خبر دے رہے ہیں یہ بات واقعاً سچی ہے. دل یہ آپ کا کہنے لگ جائے کہ اتنے لوگ جو خبر دے رہے ہیں واقعاً یہ بات سچی ہوگی. اگر جھوٹی ہوتی تو اتنے لوگ خبر نہ دیتے. واضح؟ یہ معیار ہے شیعہ کا. دوسرا طریقہ اس بات ولایت القاضی کا وب شہادت عدلین، دو عادل گواہوں کی شہادت کے ذریعے سے، دو عادل گواہی دے دیں کہ یہ کیا ہے؟ منصوب عن الامام قاضی ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ قاضی ہوگا، ثابت ہو جائے گی اس کی قضاوت. وَإِن لَمْ تَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ حَاكِمٌ، اگرچہ یہ جو گواہی دے رہے ہیں، یدائیں کہتے ہیں سامنے کو، اگرچہ یہ حاکم کے سامنے گواہی نہ دیں. مثال کے طور پر حاکم بیٹھا ہے حسینیہ قلعہ بنی ہاشم میں، ٹھیک ہے نا جی، قضاوت کا دعویٰ کر کے. نسیم صاحب کھڑے ہیں کہاں؟ حویش میں. وہاں پر دو عادل بندوں نے گواہی دے دی نسیم صاحب کو کہ وہ جو بیٹھا ہے حسینیہ قلعہ بنی ہاشم میں حاکم بنا، وہ حاکم واقعاً ہی قاضی کیا ہے؟ قاضی ہے، اہلیت رکھتا ہے اور منصوب عن الامام. تو پھر بھی قضاوت ثابت ہو جائے گی ان دو عادلوں کی گواہی سے. بل یثبت بہما، بلکہ ان دو بہما سے مراد عدلین، ان دو عادلوں کے ذریعے سے ثابت ہو جائے گا کیا؟
امر ہو امر القاضی، قاضی کا امر ان دو عادلوں کے ذریعے سے ثابت ہو جائے گا، عند کل من سامعہما، ہر اس کے لیے جو ان دو قاضی سے سنے گا، چاہے قاضی کے جو ان دو عادلوں سے سنے گا، چاہے قاضی کے سامنے بیٹھ کر یا کسی اور گلی میں، جو بھی سنے ان دو عادلوں سے، جو دو عادل کہہ رہے ہوں کہ وہ قاضی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، اس کی قضاوت کیا ہے، ثابت ہو جائے گی۔ ولا یثبت بالواحد، ایک عادل کی گواہی سے اس کی قضاوت ثابت ولا بقول ہی، نہ ہی اس کے خود قاضی کہہ دے کہ میں کیا ہوں، قاضی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ وَإِن شَهَدَتْ لَهُ الْقَرَائِنُ، وَإِن شَهَدَتْ لَهُ، اگرچہ قرائن اسی بات پر دلالت کر رہے ہو، گواہی دے رہے ہو کہ یہ قاضی ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے میں قاضی ہوں، تب بھی قضاوت ثابت نہیں ہوگی۔ اچھا، ولا بالخط من الامام، امام علیہ الصلوۃ والسلام خط لکھ دیں کسی علاقے میں، امام علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں کربلا، قبلہ صاحبان بیٹھے ہیں نجف میں، یہاں پر کیا ہے، ایک بندہ خط لے کر کھڑا ہو گیا، کہاں چڑھ گیا، اس پہ، یہ جو اوپر پہاڑی ہے، پہاڑی جبل پہ، ہاں جبل پہ چڑھ گیا اور اعلان کرنے لگا کہ میں امام کی طرف سے قاضی ہوں، یہ امام کا خط ہے میرے نام، ٹھیک ہے نا، تو خط کے آنے سے بھی اس کی قضاوت ثابت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، ہاں جی، کیوں، یہ بہت بڑا یہ اہمیت قضاوت ہے، کتنی زیادہ اہمیت، بہت بڑا عہدہ ہے کہ خط بھی آ جائے تو ثابت نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اپنی طرف سے لکھا ہوا ہو سکتا ہے پیچھے تکیے کی بنا پر ہو، ٹھیک ہے نا۔ ما امن تزویر، اگر چاہے ما امن تزویر، تصویر کہتے ہیں رد و بدل، چاہے رد و بدل کا خوف بھی نہ ہو، امن ہو، یہ بھی شک نہ ہو کہ کوئی رد و بدل اس میں کیا گیا ہوگا، امن ہے کہ سچا خط ہے، پھر بھی اس کی قضاوت اس خط سے ثابت نہیں ہے۔ ما امن تصویر، چاہے رد و بدل کا امن ہو، یعنی خوف نہ ہو، پھر بھی خط کے ذریعے سے قضاوت ثابت نہیں ہوگی۔ ما یہ بات ختم کہ خط کے ذریعے سے قضاوت ثابت نہیں ہوگی۔ آگے ما احتمال ہی، یہ الگ جملہ ہے، شہید ثانی فرماتے ہیں ہاں ایک احتمال ہے کہ خط کے ذریعے سے قضاوت ثابت ہو جاتی ہے، یہ دوسرا احتمال آ گیا۔ پہلا احتمال کیا تھا، کوئی سوال کوئی پوچھ لے کہ خط کے ذریعے سے قضاوت ثابت ہوتی ہے یا نہیں، تو دو احتمال ہیں یہاں۔ شہید ثانی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں، پہلے کیا فرمائے شہید ثانی علیہ رحمہ نے کہ قضاوت ثابت خط کے ذریعے سے نہیں ہوگی۔ دوسرا ما احتمال، دوسرا احتمال، ایک احتمال ہے کہ ہاں بابا خط کے ذریعے سے جب ما امن تظاہر ہو تو قضاوت ثابت ہو جائے گی۔ اچھا، ولا بد فی القاضی المنصوب، بس دو چار لینے آسان ہے میرے کو اترنے میں۔ ولا بد فی القاضی المنصوب من الامام من الکمال، یہ گزر چکا ہے، یہ چار لینے۔ ضروری ہے قاضی کے بارے میں وہ قاضی جو منصوب من الامام و من الکمال، کہ وہ کمال پہ فائز ہونا چاہیے۔ کمال کیا ہے، کمال کی تعریف، کمال یعنی بالغ ہو، عاقل ہو، طہارت المولد، اور کیا ہو، حلال زادہ ہو۔ والعدالت، ایک تو کمال پہ فائز ہو، کمال میں یہ تین چیزیں آ گئی ہیں، جی، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا عدالت، عادل ہونا چاہیے۔ وَيَدْخُلُ فِيهَا الْإِيمَانُ، اور اس عدالت میں ایمان کیا ہے، داخل ہے۔ ایمان سے مراد یہاں کیا تھا قضاوت کی بحث میں، مومن، ایمان مومن کون سا، پیچھے کفارے کی بحث میں بھی آیا تھا ایمان، لیکن وہاں ایمان اسلام والا تھا جو قرآن میں آیا مانا، لیکن یہاں کیا ہے قضاوت کی بحث میں شیعہ اثنا عشری ہو، تو پتہ چلا جو باقی شیعوں کے فرقے ہیں ان کا بھی ان میں سے بھی کوئی قاضی بن جائے تو وہ بھی قابل قبول نہیں۔ احسنتم،
شش امامی سے امامی واقفیہ وغیرہ یہ سارے فرقے جو شیعوں کے ہیں اسماعیلیہ واقفیہ فتحیہ اور زیدیہ وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے نا وہ اہلیت الافتاء اور تیسری شرط کیا ہے فتوے کی اہلیت رکھتا ہو بالعلم بالامور المذکورہ ان امور مذکور کی کیا رکھتا ہو علم رکھتا ہو وہ امور جن کا ذکر ہو امور المذکورہ سے مراد وہ امور جن کا ذکر ہم سارا پیچھے کر چکے ہیں والذکورہ تو ہونا بھی مرد چاہیے والکتابہ تو اور اسے لکھنا بھی آتا ہو لکھنے کی شرط کیوں لگائی ہے شہید ثانی علت جواب دے رہے ہیں لعسر ضبط بدون حق لغیر نبی کیونکہ لعسر ضبط بدون ہا دون ہا کی ضمیر کتابت کے بغیر ضبط کرنا یعنی محفوظ کرنا اتنے علم کو مشکل ہے لکھے بغیر اتنے علم کو محفوظ کرنا مشکل ہے لغیر نبی غیر نبی کے لیے یہ قائد ہے تھوڑی یہ اس اشرح میں داخل ہو جائے گی غیر نبی کے لیے کتابت کے اس پر غور کرنا غیر نبی کے لیے کتابت کے علاوہ محفوظ کرنا علم کو کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے نبی اگرچہ کتابت نہ کر سکتا ہو اگرچہ نبی کتابت نہ کر سکتا ہو پھر بھی وہ قاضی بن سکتا ہے کیوں وہ محفوظ کر سکتا ہے بغیر کتابت کے کیوں معصوم عن الخطا ہے ٹھیک ہے نا بغیر نبی کی قید یہ قید چھوڑ رہا تھا میں والبصر اور بابصیرت بھی ٹھیک ہے نا جی افتقار ہی بصیرت کیوں ہونی چاہیے آنکھیں کیوں ہونی چاہیے اس کی شرط کیوں ہے فرماتا ہے افتقار ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے قاضی محتاج ہوتا ہے الی تمییز تاکہ یہ تمییز کر چکے بین الخصوم مد مقابل کے درمیان کہ مد مقابل میرا کون ہے کس مذہب کا ہے کیسا ہے اس کو تمییز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی آنکھیں بھی قاضی کی ہونی چاہیے وتعذر ذالک مع العمى اگر بندہ اندھا ہو تو پھر یہ ذالک سے مراد تمییز یہ تمییز متعذر ہو جائے گی اگر بندہ عامہ ہو تو یہ تمییز کیا ہو جائے گی آسان تو مشکل ہو جائے گی فی حق غیر نبی یہاں بھی قید آ گئی ہے غیر نبی کے حق میں یعنی نبی ہو آنکھیں نہ ہو پھر بھی قضاوت کر سکتا ہے غیر نبی کے لیے یہ شرط ہے کہ کاتب بھی ہو اور اندھا بھی نہ ہو نبی کی اگر آنکھیں نہیں ہیں یا وہ کتابت نہیں کر سکتا تو نبی پھر بھی قضاوت کر سکتا ہے واضح ہوا ان دونوں کی دلیل ہوئی ایک ہے نبی کیوں قضاوت کر سکتا ہے چاہے اس کی آنکھیں نہ ہو چاہے کتاب کیوں معصوم عن الخطا ٹھیک ہے نا اور مصون عن الاشتباہ اور بچا ہوا ہوتا ہے اشتباہ سے اسے اشتباہ نہیں ہوتا وکیلا کیل والا قول ہے ٹھیک ہے نا انہما لیسا بشرطن انہما کی ضمیر کتابت اور بصارت سنتم کتابت اور بصارت یہ شرط نہیں ہے قاضی میں چاہے کتابت نہ آتی ہو اسے چاہے بصارت اس کے پاس نہ ہو پھر بھی بندہ قاضی عام بندہ بھی قاضی بن سکتا ہے کیوں دلیل دے رہے ہیں دلیل یہ لانتفاء الاول فی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول سے مراد کتابت منتفی تھی ہمارے نبی میں ہمارے نبی لکھتے نہیں تھے قرآن کی آیت ہے سورہ عنکبوت کی 48 نمبر آیت خود پڑھ لینا آگے سارا کوئی میں آیت پڑھ رہا ہوں وما کنت تتلو من قبل ہی من کتاب ولا تخطہ بیمینک ٹھیک ہے نا یہ کیا ہے قرآن کی آیت کا جز ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لکھتے تھے انتفاع اس لیے انہوں نے دلیل بنایا کہ نبی نہیں لکھتے تھے پھر بھی قاضی تھے اس لیے
اس سے ثابت ہوا کہ قاضی کے لیے لکھنا کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک بعض کا قول ہے۔ وثانی، اور دوسرا یعنی بصارت کس میں نہیں تھی؟ فی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، والامکان ضبط بدونہما بالحفظ والشہود۔ اب کوئی سوال وہ ان پر کرے، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے تو مشکل ہو جائے گا کیا کرنا، قضاوت کرنا، فرمایا نہیں ممکن ہے، لامکان ضبط بدونہما، ان دونوں صفات کے علاوہ بھی ضبط ممکن ہے، بالحفظ، کتابت نہیں جانتا تو حفظ کرے گا، والشہود، اگر اس کی آنکھیں نہیں ہیں تو گواہ لے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس بنا پر یہ دونوں چیزیں کیا ہو سکتی ہیں، ان دونوں کے صفات کے نہ ہوتے بھی بندہ قاضی اس کیل والے قول کو رد کیسے کریں گے؟ لیکن یہ قول صحیح کیسے، اس کا جواب ابھی پڑھ چکے ہیں پیچھے۔ پہلا قول جو تھا، پہلا قول کیا تھا؟ افتقار ہی تمیز پہلے یہ بتائیے، دو قول ہو گئے ہیں جی کہ یہ ایسا بندہ جس کے پاس کتابت نہ ہو، سنیے گا یہ دو قول، ایسا بندہ جس کے پاس بصارت نہ ہو اور کتابت نہ ہو، جی یہ دو بندے قاضی بن سکتے ہیں یا پہلا قول یہ ہم نے پڑھا ہے کہ بن سکتے ہیں، عام بندے بن سکتے ہیں، سوری بن سکتے پہلے عفواً، پہلا قول ہم نے پڑھا ہے کہ عام بندے نہیں بن سکتے، پہلا قول ہم نے پڑھا ہے کہ عام بندے، عام بندے میں ضروری ہے کہ بصارت بھی ہو، کتابت بھی ہو، لیکن نبی انبیاء جو ہیں ان میں یہ چیز ضروری نہیں ہے، وہ تو پہلے قول کے ضمن میں آ گیا گا۔ وہی پہلا قول بتا رہا جی ہوں، یہ پہلا قول بتا رہا ہوں، ٹھیک۔ اس کی دلیل ہم نے کیا پڑھی تھی، بتائی میں نے نا، اس کی دلیل یہ بتائی تھی کہ ہاں ان کے لیے مشکل ہے کیا کرنا، کتابت کے بغیر محفوظ کرنا، حفظ کرنا، ٹھیک ہے نا، اور جس کی بصارت نہیں ہے اس کے لیے مشکل ہے تمییز کرنا۔ صحیح، امام میں یہ چیزیں ضروری نہیں ہے، کیوں؟ اس کی کیا دلیل تھی؟ معصوم اور مصون ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا قول ہم نے کیا پڑھا ہے یہ شرط نہیں ہے، کہ یہ شرط نہیں کسی میں بھی نہیں ہے، جس طرح نبی میں شرط نہیں ہے اسی طرح غیر میں بھی شرط نہیں، چاہے غیر بھی بصارت نہ رکھتا ہو یا کتابت نہ رکھتا ہو تو وہ بھی قاضی بن سکتا ہے کیونکہ نبی بنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس دوسرے قول کو رد کیسے کیا جائے گا کہ قبلہ تم نبی کے کام کو قیاس کر رہے ہو غیر پر، حالانکہ نبی معصوم ہوتا ہے اور غیر معصوم نہیں ہوتا، لہذا کیل والا قول اس بات سے، عصمت والے بات سے رد ہو سکتا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔